السلام علیکم دوستو، ارشد اوان ہومی اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سے ہم ویڈیو سیریز ایک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز کی آج پہلی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو ٹاپک ہے کووڈ-19 ریسیشن، کہ اس کووڈ-19 جب سے آیا ہے اس کے بعد پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوئی، یہاں پہ بھی پاکستان میں، تو اس کے نتیجے میں جو ریسیشن آ رہا ہے اس ریسیشن کو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیونگ کو ڈسکس کریں گے کہ الٹرا سیونگ آپ کس طرح کر سکتے ہیں ان موجودہ حالات میں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو ہماری آئے گی انویسٹمنٹ کے اوپر، کہ آپ جو سیونگ کر رہے ہیں ان کو آپ کہاں کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر نیکسٹ ویڈیو ہوگی کہ جو اوورسیز پاکستانیز اس وقت پاکستان موو ہو رہے ہیں، جیسے لے آف ہونے جا رہا ہے اور کئی لوگ پلان کر رہے ہیں کہ واپس پاکستان موو ہو رہے ہیں، تو پاکستان میں آ کے وہ کس طرح کے بزنسز کر سکتے ہیں۔ اور ایٹ دا اینڈ ہماری لاسٹ ویڈیو ہوگی کہ ہاؤسنگ اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں نئے ٹرینڈ کیا آنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ویڈیو سیریز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ پوری سیریز دیکھیے گا، اور آپ کے جو دوست اس سچویشن میں گزر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیوز ہماری شیئر کر سکتے ہیں۔ تو میں چلتا ہوں اپنی پہلی ویڈیو سیریز کی طرف، جس کا ٹائٹل ہے کووڈ-19 ریسیشن۔ جس طرح اس وقت کووڈ-19 کی سچویشن ہے، آپ کو آئیڈیا ہے مارچ سے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوئے اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی کیفیت رہی، مارکیٹس بند رہیں، آفیسز بند ہو گئے، سکولز بند ہو گئے، لوگ گھروں میں بیٹھے رہے اور ڈپریشن کی کیفیت میں بھی چلے گئے کچھ لوگ، اور کچھ انسیڈنٹ بھی اس حوالے سے ہوئے۔ تو یہ ایک ایسا سچویشن کریٹ ہوئی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، ایک بہت انپریڈکٹڈ سی اور انسرٹن سی سچویشن کریٹ ہوئی۔ تو اس کی وجہ سے ایک ریسیشن آیا، اور جب پہلے لوگ ایک ریسیشن کی بات کر رہے تھے تو وہ ریسیشن اس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سلولی چیزیں سلو ڈاؤن ہوں گی، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے ریسیشن بہت تیزی سے آیا۔ تو اس ریسیشن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ نارملی اگر میں ریسیشن کو ڈیفائن کروں تو ریسیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جی ڈی پی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سلولی کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور جب اکانومی میں جی ڈی پی کم ہوتی ہے تو پبلک میں بھی تھوڑا بہت اویئرنیس ہوتی ہے، تو انہیں آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ڈی پی کم ہو رہی ہے اور ایک اکانومی ریسیشن کی طرف جا رہی ہے۔ جو اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ بھی پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت اکانومی ریسیشن کی طرف جا رہی ہے۔ گورنمنٹ انیشیلی تو اس پہ کوئی اتنا سٹیپ نہیں لیتی، لیکن جب انہیں تھوڑا سا فیل ہوتا ہے 2 سال 3 سال کے بعد کہ ابھی ریسیشن کافی حد تک جا رہا ہے، تو وہ پھر ریبیٹ دینا سٹارٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، مختلف جو بزنسز سیکٹرز ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں اس ریسیشن کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کووڈ-19 کی کیفیت ایک نارمل ریسیشن سے انٹائرلی ڈیفرنٹ رہی۔ اس ریسیشن میں جو سب سے ڈیفرنٹ چیز رہی وہ یہ رہی کہ لوگوں کو ہیلتھ کا رسک ہو گیا، ہیلتھ کے ایشوز ہو گئے، اور اس ایشو کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، ساری بزنس ایکٹیویٹیز رک گئیں، سکولز رک گئے، نارمل سکولنگ سے آن لائن سکولنگ پہ چلے گئے، اور سوشلائزنگ سے ڈسٹنس پہ چلے گئے لوگ۔ تو ایک ڈفرینٹ کیفیت رہی۔ اب اس میں ایک تو ہیلتھ کا چیلنج رہا سب سے بڑا، اس کے بعد پھر جو ہی یہ ریسیشن سٹارٹ ہوا اور اس کی کیفیات تھوڑا سامنے آنے لگیں، تو گورنمنٹ نے اپنی سپورٹس اناؤنس کرنی شروع کر دیں مختلف سیکٹرز کو، بزنس سیکٹرز کو، جیسے امریکہ میں ریبیٹس ملی ہیں، کینیڈا میں ریبیٹس ملی ہیں، کینیڈا میں ایون لوگوں کو گورنمنٹ نے ان کے بینک اکاؤنٹس میں فنڈز ٹرانسفر کیے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور آپ کے ایکسپنسز کے لیے گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے۔ اسی طرح سے تقریباً ہر ملک نے سپورٹ کیا اپنے پبلک کو۔ یہاں پہ پاکستان میں ایک سٹیپ آگے انہوں نے ایک چیز کی، وہ یہ کہ پی ایم نے کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ سے متعلق ایک پیکج اناؤنس کیا کہ انہوں نے کچھ ریبیٹس دیں، اور پھر لیٹر آن جب بجٹ آیا تو بجٹ میں کسٹم ڈیوٹیز انہوں نے کم کی، اور کئی کسٹم ڈیوٹیز ایسی تھیں جو انہوں نے بڑھائی نہیں ہے، جو نارملی اگر ریسیشن نہ ہوتا تو اس میں بڑھنے کے چانسز تھے۔ اس کے بعد ڈی سی ویلیو
को इन्होंने रिवाइज करनी थी। जिस तरह से पिछले साल इन्होंने डीसी वैल्यूज़ एक सेट की थी, तो प्रेडिक्शन ये थी कि नेक्स्ट ईयर वो डीसी वैल्यू बढ़ा देंगे, लेकिन डीसी वैल्यू इन्होंने वही रखी हैं ताकि टैक्स का इम्पैक्ट कम से कम पड़े और कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट की एक्टिविटी में इजाफा हो जाए। तो ये कोविड-19 का रिसेशन इस वक्त बहुत शदीद रिसेशन इस वक्त चल रहा है, और तकरीबन कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो इसकी वजह से मुतासिर ना हुई हो। यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो रिसेशन की हिस्ट्री को देखते हैं तो 1854 से लेके अभी तक टोटल 33 रिसेशन आए हैं, और रिसेशन एक कम पीरियड के लिए आते हैं, मसलन 5 साल के लिए आते हैं, 2 साल से लेके 5 साल के पीरियड के लिए आते हैं, और उसके बाद रिकवरी शुरू हो जाती है और इकानमीज रिकवर करना शुरू कर देती हैं। लेकिन डिप्रेशन हिस्ट्री में सिर्फ एक दफ़ा आया, वो 1930 में आया, और वो डिप्रेशन 10 साल के लिए रहा। तो यहाँ पे ये जो कोविड का रिसेशन है, कुछ लोग रिसेशन का तो नाम ले रहे हैं, लेकिन जो इसकी कैफियत है वो डिप्रेशन से मिलती जुलती है। तो इसके असरात जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, इवन वो भी स्टिल अनसर्टेन हैं कि कोई डिटरमिन नहीं कर पा रहे। अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, उनके ब्लॉग्स देखें, तो उनमें भी आपको वेरिएशन नज़र आ रही है। कोई भी इस वक्त कंफर्म नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा कि सिचुएशन किस साइड पे जाएगी। तो डिप्रेशन जो 1930 में आया था वो 10 साल रहा था। तो ये कोविड-19 के भी जो इम्पैक्ट होंगे वो लंबा अरसा रहेंगे, हमारी लाइफ से ये निकल नहीं पाएगा। चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नई शेप में आएंगी। उन नई शेप्स को हमें, नई जो चेंजेस आएंगी उनको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो हमारी इकानमी होंगे, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ में होगा, चाहे हमारी वो एजुकेशन सेक्टर में होगा, जिस सेक्टर में भी आएगा, जो चेंजेस आएंगी उन्हें हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आज की हमारी ये वीडियो हमने कोविड-19 के रिसेशन के हवाले से कवर किया, आपको बताया कि कोविड-19 का रिसेशन की कैफियत क्या हैं। ये एक नॉर्मल रिसेशन से हट के है। इसमें जो एडिशनल चीज़ हुई है वो हेल्थ के इश्यूज हुए हैं जो बहुत सीवियर थे, और जिसकी वजह से पूरी इकानमी दुनिया की वो रुक गई और मुल्कों की इकानमी डिस्टर्ब हो गई। अभी जैसे जैसे लॉकडाउन खुलने जा रहे हैं तो आपको न्यूज़ आना शुरू होगी कि मुख्तलिफ़ कंपनियों ने ले ऑफ स्टार्ट कर दिया, मुख्तलिफ़ कंपनियों ने बैंकरप्सी के लिए फ़ाइल कर दिया, गवर्नमेंट को अप्लाई कर दिया असिस्टेंस के लिए। तो ये है कोविड-19 का रिसेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में अपने कवर करेंगे कि किस तरह से आप इस कोविड-19 की सिचुएशन में अल्ट्रा सेविंग कर सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में आप सेविंग किस तरह से कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले और उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपने डिसीजन कर सकें, रियल स्टेट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।